واز فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک میں اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ ایک عام نیکی اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، 70 گنا ریٹ بڑھ گیا، 70 گنا اللہ تعالیٰ نے 70 گنا لگا دیا ہے ہر چیز کے ساتھ۔ نیکی کرو گے کم از کم 70 گنا ثواب ملے گا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے پیکج لگا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ غمخواری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آس پاس غربا کا خیال کرنے کا ہے، کہ ہم جو ہے نا اپنے دسترخوان پر 10 چیزیں رکھیں اور غریب آدمی روٹی کو بھی ترسے۔ تو اپنے آس پاس والے لوگ، پڑوس والوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر شعبان کی آخری تاریخ کو امت کو خطاب فرمایا۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا، افطاری اور سحری کے وقت کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ثواب دینے والا اللہ ہے، اللہ دینے والا نا، اس کے دین میں کون سی کمی ہے۔ تو جو کوئی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو روزہ افطار کرے، عام آدمی کو بھی کرایا جا سکتا ہے، کسی روزہ دار کو بھی، غریب کو ضروری نہیں ہے۔ غریب کو بیان فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرو، کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر اس افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے اس کو کھلایا جائے۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ چھوٹا جی اجر، چھوٹا سا اجر، ایک کھجور کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پلانے پر، پانی تو مفت میں ہے نا، تو لسی پہ پھر بھی محنت لگتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شان وہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اپنا کوئی کام کرنے والا نا، کوئی اپنا راہ ہے یا اپنے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے، اس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ہمیں بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کثرت کیا کرو۔ عموماً عورتیں بھی آ کر پوچھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے زیادہ تر کیا پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ اور استغفار۔ اور دوسری 2 چیزیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جنت بھی ضروری ساڑھے واسطے، اور آگ سے پناہ بھی ضروری۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ جو شخص حوض کوثر سے پانی پیے گا، چاہے وہ پل صراط سے گزر رہا ہے، چاہے وہ کسی اور خطرناک مرحلے میں گزر رہا ہے، جنت تک جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس پانی کی اتنی بڑی برکت ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر کتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، اور یہ روزانہ انشاءاللہ حدیث پاک بھی اس وقت پڑھی جائے گی، اور صبح درس قرآن بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ گھر جا کر بتلائیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو عورت ہے نا، عورت، اس کی ذمہ داری 2 آدمی پر ڈالی گئی ہے۔
عورت کی تربیت دو آدمی نے کرنی ہے. سب سے پہلے ذمہ دار باپ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ باپ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس نے اچھی تربیت کی اور اس کی شادی کر دی، قیامت کے دن فرمایا میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. جس نے 2 بیٹی نے تربیت کی، قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، یعنی میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور باپ سے پھر دوسرا نمبر شوہر پر ہے. باپ سے جب چلی گئی، شوہر کے پاس چلی گئی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا بیوی کی تربیت کرے. ان 2 افراد پر ذمہ داری ڈالے گی اور کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہم گھر جا کر بتلائیں عورتوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گھر میں تعلیم کریں، یہ فضائل اعمال گھر میں ہو، یہ تعلیم کیا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ روزے کے اندر اللہ میں کیا دے رہا ہے. ان کو بھی پتہ چلے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ میں کیا دے رہا ہے، ہم ذکر جو کرتے ہیں اللہ میں کیا دے رہا ہے. ہم جو ہے نا دوسروں کو، اپنی ساتھ والی کو، اپنی جو ہے نا نند کو، اپنی سہیلی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اس پر اللہ کتنا اجر دے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کتنا اجر دے گا. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے نا ہم گھر بھی جا کر بتلائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور ہماری ذمہ داری کو بھی ہو. اس لیے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا سہولت کے لیے چینل بھی بنایا ہے. اگر یہاں دیکھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ جو حدیث پاک پڑھتے ہیں وہ بھی اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جو قرآن مجید کا درس ہوتا ہے وہ بھی اسی چینل پر ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس سے فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ